اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، تمام بھائی دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ میری جو ویڈیو ہے اس میں پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان کے نام۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ خطاب کے اندر یہ بات کہی، بہت باتیں صحیح کہی، لیکن ان کو میں ایک چیز کا حقیقت بتاتا ہوں جو شاید ان کو معلوم نہیں، اور اس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں وہ حقیقت کیا ہے جو ان کو معلوم نہیں ہے۔ اور وہ مغرب کے حوالے سے ان کا بیان ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مغرب جو ہے وہ جمہوریت کی وجہ سے ترقی کر گیا۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ تجربہ، تجزیہ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ اپنے اس بات کو واضح کرنے کی طرف جانے سے پہلے میں تمام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب عمران خان صاحب اور تمام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے، چونکہ میں ان سے مخاطب ہوں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ مغرب نے جمہوریت کی وجہ سے ترقی کی، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ یعنی جمہوریت سے ان کا مراد یہ تھی کہ ایک اچھا نظام، انسانیت کے لیے ایک اچھا نظام ہے، اس لیے انہوں نے ترقی کی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، باقی آپ تاریخ پڑھیں، کبھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو تو تاریخ کو پڑھیں اور مختلف لکھاریوں کا پڑھیں، رائٹرز کا پڑھیں، تاکہ آپ کو ان میں سے جو اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے، جو اس کا اصل ہے، وہ اس تک آپ پہنچ سکیں، اور پھر زمینی حقائق کو بھی دیکھیں۔ آج بھی ان کے اثرات اور ان کے وہ موجود ہیں۔ تو میں آپ کو اگزامپل دوں گا، مثال دوں گا الجزائر کی۔ کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا الجزائر کی طرف سے جانے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے کہ باطل کبھی بھی صحیح کام نہیں کرتا۔ مغرب نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ ایک ڈاکو کی طرح کی ہے، ایک یوزرپر کی طرح کی ہے، غاصب کی طرح، ایک فراڈی کی طرح کی ہے، دھوکے باز کی طرح، لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے کی ہے، لوٹ کر کی ہے، لوٹا ہے۔ آج تک وہ اسی ترتیب میں چل رہے ہیں۔
بس غلام کا کیا ہے؟ غلام تو اپنے آقا کے جو توق ہوتا ہے، جو اس کے گلے میں ڈالتا ہے، اس کو بھی وہ ساز دلبری سمجھتا ہے۔ کہ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری۔ تو ہمارا اس لیے یہ حال ہے کہ ہم غلام ہیں، اس لیے ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ تو ڈاکو ہیں، وہ تو غاصب ہیں، وہ تو لٹیرے ہیں، وہ تو ظالم ہیں، وہ تو سفاک ہیں، وہ تو قاتل ہیں، وہ شیطان ہیں، ابلیس ہیں، باطل ہے، کفر ہے، وہ اس طریقے سے ترقی کرتا ہے۔ الجزائر میں فرانس نے 1830 میں الجزائر پر قبضہ کیا، اور 1871 سے قبل الجزائر میں خام لوہے کی کانوں کی دریافت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے 1879 میں ان کانوں سے قریباً 5 لاکھ ٹن خام لوہا جو ہے نا وہ نکالا۔ لیکن جب 1913 کو مراعات کی شکل میں دوسری کمپنی کو دے دیا گیا، جو فرینچ کمپنیز تھی، تو اس کی جو مقدار تھی وہ لوہا نکالنے کی وہ بڑھ گئی، اور وہ قریباً کوئی 1.5 کروڑ ٹن ہو گئی۔ اس کے ساتھ جو ہے الجزائر اور تیونس کی سرحد پر فاسفورائٹ کی کانیں بھی دریافت ہوئی۔ ان کا انتظام بھی 4 فرانسیسی کمپنیوں نے مشترکہ طور پر سنبھال لیا، اور 1913 میں کوئی 10 لاکھ ٹن فاسفورائٹ نکالا گیا، تانبے جست کی کانوں سے، تو مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کافی معدنیات نکلی تھی۔ اب بات سمجھنے کی جو ہے وہ میں اب کرنے لگا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد، یعنی 1871 کے بعد فرانس کی جانب سے ناجائز ایکسپیڈیشن انگلش کا لفظ تو اس کو ایکسپلائٹیشن کہہ دیں آپ، ایکسپیڈیشن غلط تو وہ تو لفظ غلط ہے، کا ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا۔ اس ضمن میں جو ہے نا وہ الجزائر کے پورے علاقے میں فرانسیسی بینک کھول دیے گئے۔ سن 1871 کے بعد فرانس نے اپنے سامراج کو مزید وسعت دینے کے لیے ریلوے لائن تعمیر کر لی، اور وہ بہرحال یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ لیکن یہ جو 9-10 کروڑ ٹن جو ہے یہ لوہا نکلا، یہ فاسفورائٹ نکلی، یہ جست نکلی، باقی چیزیں نکلی، اس کو ظاہر بات ہے فرانس لے کے جاتے تھے، یہ ایک را مٹیریل، اس کو سمجھ لیں آپ۔ تو کیونکہ یہ خام مال تھا نا، خام لوہے کی جو کانیں تھی، تو یہ
لے کر جاتے تھے یہاں سے اور وہاں پر اس سے چیزیں بناتے تھے، جو بھی بنانا تھا، اسلحہ ہے، دوسری چیزیں. تو یہاں سے وہ جب لے کے جاتے تھے الجزائر سے تو 1000 روپے کی چیز 1 روپے میں لے کر جاتے تھے، مثال، یا لاکھ روپے کی 1 روپے میں لے کے جاتے تھے، اور اس کو وہاں پر مینوفیکچر کر کے، اس کو وہاں پہ بنا کر، اس کو آگے وہ لاکھ روپے میں بیچتے تھے، 1 روپے کے لے کے جاتے تھے. ایک تو یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب کرتے کس طرح تھے؟ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرانس نے 1830 میں الجزائر پر قبضہ کر لیا. کیا کیا؟ قبضہ. ٹھیک ہے. جب قبضہ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا. پہلا تو انہوں نے قبضہ کیا نا. کون ہو گئے پھر؟ قبضہ کون کرتا ہے؟ غاصب ہے نا، ڈاکو ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ ساری معدنیات نکالنا شروع کر دی. 1 روپے میں خرید کے لے جاتے تھے، وہاں لاکھ روپے کی چیز بنا کے اس کو بیچتے تھے. ایک یہ کام کرتے تھے. قبضہ کرنے کے بعد دوسروں کی زمین سے، دوسروں کے گھر سے مال لوٹ کے لے کے جاتے تھے. روپے کی، لاکھ روپے والی چیز روپے میں لے جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، یہ پہلی چیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کو 1 روپیہ انہوں نے دینا تھا، وہ 1 روپیہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی نہیں دیتے تھے. اس کے لیے وہاں پہ جو فرانس کے اندر جو کمپنیز کھولی ہوئی تھی، جو کپڑا بنتا تھا، جو برتن بنتے تھے، جو باقی چیزیں بنتی تھی، جو بھی، وہ اس 1 روپے کے بدلے، یعنی کہ وہ جب وہاں مینوفیکچر کرتے تھے تو 1 روپے کے مینوفیکچر کرتے تھے، اس کا ریٹ کیا ہوتا تھا؟ 10 روپے یا 20 روپے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ 1 روپے کی مینوفیکچر کرتے تھے اپنے فرانس میں، اور 20 روپے کی قیمت لگا کے واپس الجزائر کو بھی دے دیتے تھے اس 1 روپے میں. اب وہ 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ 1 روپے کی چیز بنا کے وہ 20 کی دے رہے تھے، لہذا وہ 1 روپیہ بھی چارہ نہیں ہے، 10 پیسے رہ گئے. دوسرا اٹیک. تیسرا حملہ، بلکہ چوتھا حملہ. پہلا تو قبضہ تھا نا 1830 میں. چوتھا حملہ یہ تھا کہ اس سے کیا نقصان ہوا کہ جتنا وہ سارا کچھ لا کے ادن کو دیتے تھے اس 1 روپیہ میں، اور جو اس 1 روپے کی قیمت بھی 10 پیسے رہ جاتی تھی، مزید ان کو غلام بنانے کے لیے یہ تھا کہ ان کی جو مینوفیکچرنگ پلانٹ یہ لگا ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی کمپنیاں نہیں چلتی تھی، چونکہ ان کو تو وہ مفت پڑتا تھا سارا. وہ جو کپڑا بھی تھا وہ بھی فرانس کو مفتی پڑتا تھا، چونکہ یہاں سے وہ لاکھ روپے کی والی چیز وہ 1 روپے میں لے کے جا رہے تھے، اور وہاں سے پھر دوبارہ وہ جو خود 1 روپے کے بناتے تھے وہ 20 کی بیچ دیتے تھے. تو ان کو سارا کام تو مفت پڑ رہا تھا. تو انہوں نے جب اپنا مینوفیکچرنگ جو چیزیں تھی، روزمرہ کی چیزیں، وہ بھی وہاں سے فرانس کی ان کو بیچی، تو ان سے کیا نقصان ہوا کہ ان کی بھی انڈسٹری ختم، تباہ و برباد ہو گئی. اب یہ مکمل طور پہ ایک غلام بن گئے. پھر اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جب انہوں نے ریزسٹنس شروع کی تو انہوں نے فرانسیسیز کو جو ہے نا وہاں پہ آباد کرنا شروع کر لیا، تاکہ ڈیموگرافک جو چینج ہے اس میں بیلنس کو خراب کیا جائے، اور ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا، کیونکہ جمہوریت آپ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ جمہوریت کے لیے گیم بنا رہے تھے تاکہ فرانسیسیوں کی تعداد بڑھ جائے. ادھر سے نسل کشی شروع کر دی تھی الجزائر کے لوگوں کی، اور ادھر سے وہ فرینچ کو وہاں آباد کر رہے تھے تاکہ ان کا پلڑا مزید بھاری ہو جائے اگر ووٹنگ بھی ہو. کس طرح مختصر کہ یہ 6-7 جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں،
اس میں کون سا اخلاق ہے، کون سی جمہوریت ہے، کون سی حق ہے، کون سا سچ ہے، کون سا وہ اصول ہے، مجھے آپ بتا دیں۔ یہ تو میں نے ایک فرانس کا بتایا ہے، آپ برطانیہ کی کہانی میں آپ کو سناؤں، یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، میں آپ کو بڑی دیر تک سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، آپ جدھر سے مرضی چیک کر لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو برطانیہ تو یہ ہمارے اپنے علاقے میں یہیں پہ تھا، ان کی جب میں آپ کو حقائق بتانا شروع کر دوں تو اس کے لیے مجھے کم از کم 2 دن چاہیے۔ اور پھر جو یہ امریکہ نے کیا ہے، جو اسرائیل ابھی کر رہا ہے، کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہیں، کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کون سا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصول پسند ہے، کون سی کیا چیز ہے؟ ڈاکو ہیں وہ باطل ہے اور باطل ہی کی طرح کام کر رہا ہے۔ خدا را اتنا غلام مت بنے کہ ان کے توق کو بھی آپ جو ہے نا وہ ہیروں کا ہار پاکستانیوں کو بتائیں کہ یہ ہیروں کا ہار ہے، اصل میں توق نہیں ہے یہ۔ پاؤں میں بیڑیوں کو بھی جو ہے نا آپ پازیب ثابت مت کریں۔ باقی جو آپ نے صحیح باتیں کی ہیں وہ آن گراؤنڈ آئیں گی تو ہم کہیں گے، ہم تو بھائی علی الاعلان کہتے ہیں، جو صحیح کہتا ہے وہ کرتا ہے کہتا ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، علی الاعلان ببانگ دول، کیونکہ ہم ایک اللہ کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی فرقے، کسی مسلک، کسی پارٹی، کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برحق ہے، یہی ان پہ نازل ہوا، اسی کو انہوں نے مخلوق تک پہنچایا، یہی تمام انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ تو اس کو اگر کوئی چیز آپ کو صحیح لگے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس پر عمل کیجیے۔ اگر کوئی آپ کو غلط لگتا ہے تحقیق کیجیے، میں حرف آخر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے میں وہ پہنچا دیتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔